مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کا ہر پہلو ہی ہمارے لیے قابل عمل اور انتہائی اہم اور ہدایت بخش ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں میں ایک پہلو اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نام کو، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو جد و جہد آپ کی ہے، اس میں نمایاں چیز ایک جہاد بھی ہے۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اخلاقاً تربیت بہت فرمائی اور پھر دشمنوں کی طرف سے مختلف طرح کے معاملات سامنے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد بھی فرمائے۔ اور جہاد کی اسلام میں اس قدر ضرورت کہ یہ بھی اس لیے رائج ہوا کہ لوگ عدل کا تقاضا، عدل کا نفاذ اور اپنے عبادات، اللہ کی جو عبادتیں ہیں ان کو بغیر کسی خوف و خطر کے ادا کیا جا سکے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس میں پیش رہے۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کی جنگیں، جہاد، یہ بہت ساری چیزیں ہم نے سنی بھی ہیں۔ اور تقاضا ہمارے درمیان جس انداز کا کیا جائے اور جس طرح کی ترغیبات دی جائیں، ہم صدقات پر سنتے ہیں تو صدقات دینے کا ذہن بنتا ہے، ہم نماز کی فضیلت کے متعلق سنتے ہیں تو نماز پڑھنے کا ذہن بنتا ہے، قرآن کی فضیلتیں سنتے ہیں قرآن پڑھنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو جہاں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ایک پہلو جہاد کا بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے انہوں نے جس انداز میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ہماری عقلیں اس پر حیران ہو جائیں گی کہ کتنے کتنے دن بھوکے رہنا اور کتنے کتنے دن پیدل سفر کرنا، اور پھر کم تعداد میں ہو کر زیادہ لوگوں کے سامنے ڈٹ کر اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونا، اور بغیر کسی ڈر اور خوف خطر کے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، ہم مار دیے جائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، بغیر اس ڈر کے اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے، اپنی گردنیں پیش کی ہیں۔ اور کئی تاریخ کے ایسے پہلو ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس میں ہم نے سنا بھی، پڑھا بھی اور بارہا سنتے بھی رہتے ہیں۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور مولا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان، امام حسین شہداء کربلا، یہ جو شہید تھے، انہوں نے اسلام کو بلند کرنے کے لیے کہ مسلمان اپنے زور بازو پر اپنے اسلام کو آزادانہ طور پر رائج کرنے کے لیے عدل کا قیام ہو سکے اور کسی طرح کے احکامات کے اندر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، انہوں نے اپنے اس اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اسلام کے ایسے بڑے بڑے مقتدر صحابہ و تابعین، علماء یہ گزرے کہ جنہوں نے یہ کام کیے، ان کے سامنے قرآن، سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ سامنے موجود ہے۔ قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن کے اندر کم و بیش 500 ساڑھے 500 آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا ہے۔ جہاں پر عبادتوں کا بھی اللہ نے حکم فرمایا، وہاں پر جہاد بھی ایک
ایک ضروری پہلو ہے. وہ کسی ایک شاعر نے بڑا خوبصورت یہ جملہ عربی میں کہا تھا, وَمَن لَا يُظْلَمِ النَّاسَ يُظْلَمِ. جو آج دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے, جو اپنا روب نہیں دکھائے گا اس کو مغلوب کر لیا جائے گا. جو خود اپنا روب نہیں دکھائے گا, اسلام اپنی طاقت پاور نہیں دکھائے گا, تو اسلام پر غلبہ کرنے کے لیے یہودی جو ایک عرصے سے اس پر ہے, اور یہ سب کچھ ہے کیوں, اس کا بھی ذرا میں آپ کو تھوڑا سا سینیریو بتاتا ہوں. سیاق و سباق یہ ہے کہ یہودی اس قدر دل کے اندر اپنے بغض رکھتے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, اور ایسے ایسے انہوں نے پروپیگنڈے کیے ہیں اس کام کے لیے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ نہ ہو. ان کے سینوں کے اندر بغض ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو, تاکہ میں کل بروز قیامت کثرت امت پر فخر کروں. اور یہ یہودی اسی کے پیش نظر بہت مختلف طرح کے پہلو آپ کے سامنے موجود ہیں. آج کل کتنے سارے مس کیریج اور کتنا معاملات اس طرح کے بگڑے ہوئے سب ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ کس طرح سے اس طرح کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بڑھے نہ اور کمزور کر دیے جائیں. یہ بہت سارے, یہ ان کا بغض ہے. اور آج سے کئی ہزار سال پہلے انہی یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تھا. ان کی نسل کے کچھ لوگ آج تک اسی ٹو کے اندر تھے کہ ہم کسی طرح دوبارہ واپس جائیں گے اور وہاں سے ان مسلمانوں کو نکالیں گے. اسی کے لیے ایک بڑے لمبے عرصے تک پلاننگ کی گئی, بہت لمبے عرصے تک پلاننگ ہوئی ہے. اس کے مطابق پھر اب جس طرح کا ہمارے سامنے فلسطین کا حال, آپ کے سامنے مختلف طرح کی ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ وہ اس قدر جاہل اور اس قدر کیا کہا جائے کہ غیرت والے نہیں ہیں وہ لوگ کہ انہیں جنگ کے اصول بھی نہیں پتا کہ جنگ میں کن سے جنگ کرنی ہے اور کن سے نہیں کرنی. ابھی حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہسپتال پر انہوں نے بمباری کی ہے, اور وہاں پر کئی ڈاکٹر, کئی نرسیں اور کئی مریض جو بیچارے شدید زخمی تھے, بچے, بوڑھے, عورتیں, کم و بیش بھی 1200 سے زائد ابھی تک شہید ہو چکے ہیں. اور ایسی ایسی ویڈیوز آپ لوگ کلپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بعض ایسے بچے کہ ان بیچاروں کا یہ آدھا سر نہیں ہے, ہاتھ جلا ہوا ہے, گاڑی کے نیچے دبا ہوا ہے. ان کو مقام و مرتبہ جو ملنا ہے وہ تو حدیث میں موجود ہے, وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن ہمارے اوپر بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی عملی طور پر, ذہنی طور پر تیار رہیں کہ کل کو اگر ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا ہمارے یہ مسلمان بھائیوں کو بھی ضرورت ہے تو ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بے دھڑک اس طرف چل پڑیں. اور ہمیشہ اسلام ہی غالب رہا ہے اور بالآخر اسلام ہی غالب ہوگا. قل جاء الحق وزهق الباطل, حق آئے گا اور باطل مٹے گا, اور یہ مٹ کر ہی رہے گا. کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جب دجال اور یہ ساری قیامت کی ساری نشانیاں جب ساری ظاہر ہو جائیں گی, اس میں کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں, لیکن جب جیسے ہی یہ قیامت کا سلسلہ ہونا ہوگا اس وقت بھی کفر کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے, دجال کا خاتمہ ہوگا, اور پھر ہر طرف اسلام پھیل جائے گا, ہر طرف اسلام, کیونکہ اسلام ہی غالب آئے گا, اسلام ہی بلند رہے گا. اور اس قدر اسلام کی وجہ سے امن آ چکا ہوگا کہ چھوٹا بچہ اور شیر آپس میں کھیل رہے ہوں گے. شیر بچے کو کچھ نہیں کہے گا, سانپ بچھوؤں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے بچے, کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. شیر بکری آپس میں چل رہے ہوں گے, شیر کی مجال نہیں ہوگی جو بکری کی طرف دیکھے. اسلام کا غلبہ ہوگا. اور ایک قول کے مطابق بزرگوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق مختلف
بتائے اندازے کہ اتنے ہزار سال کے بعد یا اتنے سالوں کے بعد, اتنے 100 سالوں کے بعد قیامت آ جائے گی. کئیوں نے کہا 1000 سے ہجری کے اندر آ جائے گی, کئیوں نے 1200 کا کہا, کئیوں نے 1400 کا کہا. تو 1400 تک تو سارے معاملات ہو گئے, لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تحقیق کے مطابق سن 1800 ہجری کے اندر قیامت آئے گی. اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو کم و بیش 250-300 سال باقی ہیں. تو یہ سارے معاملات ہونے والے ہیں, اور اس قدر معاملات ہونے والے ہیں. قیامت کی نشانیوں کے اندر مختلف طرح کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھر کا سربراہ جب باہر جائے گا, واپس آئے گا, تو گھر میں رکھے ہوئے جوتے ہوں گے نا, جوتے, ان کے تسمے بول کر بتائیں گے تیرے جانے کے بعد کیا کچھ ہوا ہے. اس پر علماء نے تشریح کی ہے کہ معاملہ کیا ہوگا کہ وہ واقعی حقیقتاً وہ جوتوں کے تسمے ہی بولیں گے, یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی. ٹیکنالوجی بھی آ سکتی ہے, بعید نہیں ہے, کیونکہ آج کل سب سامنے ہمارے طرح طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن بعضوں نے یہ بھی کہا کہ حقیقت پر مبنی ہے یہ بات, کہ حقیقت میں وہ تسمے بول کر بتائیں گے کہ تیرے جانے کے بعد یہ کچھ ہوا. قیامت کے یہ سارے معاملات ہوں گے, اور پھر بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام بلند ہوگا, اور اس کے بعد قیامت کا معاملہ ہوگا. لیکن اس وقت ہمیں عملی طور پر, ذہنی طور پر اور دعا کے طور پر, جب تک ہمارے پاس اور کچھ ہتھیار نہیں ہے, تو مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. تو جتنی زیادہ ہو سکے حضور علیہ السلام کی اس دکھیاری امت کے لیے دعا کی جائے. جب علماء, مفتیان کرام اور یہ دیگر جگہوں سے فتوے اگر آئے اس چیز کے ضرورت ہے, تو پھر ہم بغیر سوچے سمجھے, بغیر کچھ چون چرا کیے ہم اس طرف چل پڑے. حضور علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ, کہ آپ شہید کس کو سمجھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم شہید اس کو سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جائے, اللہ کی کلمہ حق کے لیے اپنی جان کو پیش کر دے, اور وہ واپس آنے سے پہلے شہید ہو جائے, ہم اس کو شہید سمجھتے ہیں. اب حضور کی اپنی امت سے محبت دیکھیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس طرح تو میرے امت کے شہید کب ہوں گے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جو طاعون کی بیماری کے اندر فوت ہو جائے, جو ڈوب کر مر جائے, جو عورت بچہ جنتے ہوئے فوت ہو جائے, وہ بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا کہ ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامات. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جب جنتی سارے چلے جائیں گے نا, جنتیوں کو جنت والے سارے محلات, وہاں کی آسائش, وہاں کی سہولتیں, وہاں کے انعامات وہ جب دیکھ لیں گے, سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو دوبارہ تمنا کرے گا اس بات کی کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں اور جا کر 10 مرتبہ تیری راہ کے اندر شہید ہو جاؤں. اب جنت کیسی ہے, ذرا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنت ہے کیسی. جنت کے 100 درجے ہیں. ہر درجے کے اندر دوسرے درجے کے اندر جانے سے پہلے درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ جتنا بڑا زمین سے آسمان تک کا ہے. 100 درجے ہیں جنت کے 100, اور ایک جنت اتنی بڑی ہے کہ ساری کائنات اس وقت جتنی موجود ہے, ساری کائنات اس کے اندر ڈال دی جائے تو پھر بھی وہ جگہ باقی رہ جائے گی اس کے اندر. اتنی بڑی جنت ہے. اس جنت کے اندر 8 دروازے, جنت کے 8 دروازے. ایک دروازہ اتنا بڑا ہے کہ ایک چوکھٹ سے لے کر
दूसरी चौखट तक तेज रफ्तार घोड़ा 70 साल तक भागता रहे, 70 साल के बाद जहां पहुंचेगा वहां दूसरी चौखट होगी। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कलमा पढ़ने वाले, उनको मानने वालों की, जन्नत में दाखिल होने वालों की तादाद कितनी होगी? फरमाया कि जब जन्नत के अंदर जाने लगेंगे इतने जन्नती होंगे कि इस दरवाजे के अंदर जब घुस रहे होंगे तो एक दूसरे के कंधे एक दूसरे से मस हो रहे होंगे, इतने जन्नती अंदर जा रहे होंगे, तख्त बिछे हुए होंगे, शहद की नहरें, दूध की नहरें। और फिर बाद ऐसे होंगे कि जिनको दिन में 5 मरतबा अल्लाह का दीदार होगा, बाद ऐसे होंगे जिनको हफ्ते में 1 मरतबा दीदार होगा। और जब जन्नत में अल्लाह का दीदार करने वो जाएंगे, जिस जगह पर जाकर उन्होंने अल्लाह का दीदार करना होगा वहां पर मिंबर लगे होंगे बड़े बड़े, जो जितने बड़े मर्तबे का होगा उतने बड़े मर्तबे के मिंबर पर जाकर बैठेगा, अल्लाह का दीदार करेगा। दीदार करने के बाद अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म होगा कि ये बाजार है सजा हुआ, जो लेकर जाना चाहते हो ले जाओ, कुछ अदा नहीं करना, वहां पे कोई पैसे नहीं लगाने। और जब वो वापस घर पहुंचेंगे तो जो उनकी बीवियां या उनकी हूरें होंगी उनका इस्तिकबाल करेंगी, तो वो उनको देखकर ये कहेंगे कि तुम जब गए थे कम खूबसूरत थे, वापस आए ज्यादा खूबसूरत हो गए, पहले से ज्यादा खूबसूरत। और 70 हूरें, और ऐसी हूरें कि जिनके आंचल को उठाने के लिए हजार नूर के खादिम उनके आंचल को उठा के चल रहे होंगे। उनका एक पहलू जरा सा भी अगर दुनिया में जाहिर किया जाए तो सूरज की रोशनी फीकी हो जाएगी। ये जन्नत का हाल है। और जब दिल चाहा, जो दिल चाहा, जैसा दिल चाहा उसको मिलेगा। और जो अदना दर्जे का जन्नती है उसका भी कमाल है, उसको भी अल्लाह की तरफ से जो कुछ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि इतनी जगह मिलेगी कि जितनी जमीन से लेकर आसमान तक फासला है। कोई काम काज नहीं वहां पर, कोई कुछ नहीं करना, तख्त पर बैठे, ना गाड़ियों की जरूरत ना किसी और चीज की जरूरत। हर वक्त खुदाम वहां पर मौजूद है, मुख्तलिफ तरह के जाम मशरूब लेकर खड़े हैं। और कुरान पाक की आयत के मुताबिक दरख्तों पर फल लगे होंगे, दिल चाहेगा ये फल खाओ, वो फल इसके पास आ जाएगा और खा के जैसे देखेगा वापिस वहां पर वैसा ही लगा हुआ होगा। और एक बाइट के अंदर एक निवाला, एक लुकमा लेंगे और जायका होगा, दूसरा बाइट लेंगे और जायका होगा। बाज जगह पर लिखा कि एक एक लुकमे के अंदर 70 जायके होंगे। ये जन्नत है। ऐसी जगह पर जाने के बाद भी जो वापिस आने की तमन्ना करने वाला होगा वो कौन होगा? शहीद। वो कहेगा या अल्लाह जितना मजा शहादत में आया था वो मजा मुझे 10 बार दोबारा चाहिए। वो ये तमन्ना करेगा। तो ये जो आज फलस्तीन के हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, इनका खून का कतरा जमीन पर आने से पहले इनकी बख्शिश हो जाती है। शहीद जब कल बरोज़े क़यामत आएगा ना रब की बारगाह में क़यामत वाले दिन, तो हदीस के मुताबिक वो उसका रंग लाल होगा, यानी खून लगा होगा, और उसके खून से खुशबू अंबर की खुशबुएं आ रही होंगी। आपने देखा कई ऐसे वाकयात आपने सुने भी हैं कि जो शुहादा थे नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जिन्होंने ग़ज़वात में शिरकत की, शहीद हुए, उनके मज़ारात बने और फिर एक अरसे के बाद, साल के बाद देखा गया तो उनके जिस्म ऐसे तरोताज़ा से जैसे अभी ही तदफीन की गई हो, और उनकी कब्रों से खुशबुएं आ रही हैं, और उनके जिस्म से ऐसे ही खून जारी है जैसे ताज़ा खून जारी होता है। ये शहीद का मर्तबा है। शहादत का मर्तबा, शहादत के जो फजाइल है, इस कदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए कि हम जरा देखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल जो शहीद है
وہ جب قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر کفا ببارکۃ السیوف علی رأسہ فتنہ، اور قبر کے اندر جانے کے بعد پوچھا گیا کہ قبر کے اندر اس کو کوئی امتحان دینا پڑے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا امتحان تو وہی تھا جو اس کے سروں کے اوپر تلوار کی بجلی گری تھی۔ امتحان سے فارغ ہو چکے، اب کوئی امتحان نہیں۔ اور پھر ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ یہاں پر ایک اور بات بھی آ گئی کہ جب شہید اس دنیا سے جاتا ہے، فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ یہاں جتنے بھی مقروض بیٹھے ہیں ذرا ذہن میں رکھیں کہ قرض اگر کسی کا لیا ہے، جس نے دبایا ہوا ہے، جو جان بوجھ کر نہیں دے رہا، وہ بھی ذرا توجہ رکھے اس بات پر کہ میں نے جس کا لیا اس کو دینا بھی ہے۔ شہادت ملنے کے باوجود بھی قرض معاف نہیں ہو رہا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بات لکھی ہے، البتہ لکھا کہ جو پانی کے اندر ڈوب کر شہید ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے، قرض بھی معاف ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پہلے جہاد کروں یا اسلام قبول کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اسلام قبول کرو، فقاتل، پھر جہاد کرنا۔ اسلام قبول کیا اور جہاد میں چلا گیا، اور جب وہاں پہنچا تو وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا عمل تھوڑا تھا لیکن اجر بہت بڑا مل گیا اس کو۔ عمل یہی اسلام قبول کیا اور کوئی دیگر عبادتیں نہیں۔ اور پھر شہید کے لیے جو شہید ابھی یہ واقعاتاً حقیقتاً جو شہید ہو رہے ہیں یہ شہید ہیں، حقیقی طور پر شہید ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، شہید کی اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش قبول ہوگی۔ اس کو جو مرتبہ ملنا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے 70 افراد کی بھی بخشش کروا کے جائے گا۔ ایک اور روایت عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس 7 انعامات ہیں۔ نمبر 1، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اسے جنت میں جانے سے پہلے ہی اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، عذاب قبر سے نجات دے دی جاتی ہے، اسے قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے امن میں رکھا جائے گا، شہید کے سر پر وقار کا تاج سجایا جائے گا، اور اس تاج کے اندر یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے، اور کہا کہ یاقوت ایسے یاقوت ہوں گے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے بہترین ہوگا، اور شہید کو 72 حور عین بھی عطا کی جائیں گی، 70 رشتہ داروں کی وہ مغفرت کا سامان بنے گا، سفارش کرے گا، بخشش کی جائے گی۔ یہ جو شہید ابھی ہو رہے ہیں وہ تو اپنا مرتبہ لے رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی جس قدر جتنا ہو سکتا ہے دعا کے طور پر، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کے طور پر رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس قدر اس طرح کے معاملات ہیں، اس طرح کی ویڈیوز کلپ آ رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ کے سامنے یہ دل خراش قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری بنانے کے یا دنیا دار بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھی ہو کہ کل اسلام کے لیے اگر جان کی ضرورت پڑے تو وہ بھی پیش کر دینا۔ تو ہمیں اس قدر مضبوط رہنا چاہیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ آج ہم جو اپنے بچوں کو ہر طرح کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں،
بیٹا فلاں سے بچ کے رہنا، ایسا کوئی بولے تو اس سے بچ کے رہنا، اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، لیکن اسلام کی محبت بھی بتانی چاہیے. اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل کے اندر، ان کے بچوں کے دل کے اندر، ان کے اپنے بچوں کے دل کے اندر کیا کیا جذبات ہونے چاہیے، یہ سارے ہمیں رکھنا چاہیے کہ مومن بھائی کے سارے، اور یہ ایسے بھائی ایک اینٹ کے اوپر ایک اینٹ ہے، یہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر سر میں درد ہو تو ساری جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں بھی کرنی چاہیے، دین کی خدمت بھی کرنے کے لیے ان کو جذبہ دینا چاہیے، اسلام کے لیے بھی ان کو ہمیں یہ تیار رکھنا چاہیے کہ ہمیں اسلام کے عملی طور پر، قولی طور پر، مالی طور پر، جانی طور پر جس طرح کی ضرورت پڑے ہم اسلام کے لیے چلیں. ہم دعوت اسلامی کے ساتھ بھی چلتے ہیں، مطلب کہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، عملی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، اور دینی طور پہ جس طرح ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھے انداز میں کرنے کی توفیق دے. اس قدر دل خراش واقعات ہوتے ہیں، وہ تو خیر ہے یہودی قسم کے جو مسلمانوں پر مسلط ہو رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی، لیکن مسلمان ختم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہی رہے گا. لیکن دل بڑا دکھتا ہے اس بات پر کہ مسلمان بھی مسلمان کو مار رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے جو فوت ہوئے مسجد کے والے نمازی تھے، ان کو بھی مار کر چلے گئے، 5-6 گولیاں ماری ان کو. مارنے والا کون ہوگا؟ اپنے آپ کو کلمہ کوئی کہتا ہوگا نا، مسلمان ہی کہتا ہوگا. یا دلی بغض ہوگا، یا کوئی مالی طور پر کوئی معاملہ ہوگا، کوئی زمین کا مسئلہ ہوگا. ایک نا میں نے ایک پکچر دیکھی، اس میں نا 2 قبریں بنی ہوئی تھی روڈ کے کنارے پر، اور پیچھے خالی پلاٹ تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا، وہاں پر ایک تختی لکھ کے لگائی ہوئی تھی، اس کے والد نے لکھ کر لگائی کہ یہ دونوں بھائی تھے، اسی پلاٹ کی وجہ سے دونوں لڑ کے مر گئے، اسی لیے میں نے ان دونوں کی قبریں یہیں پر بنا دی. لڑ رہے، مر رہے، ان کاموں کے لیے مر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے. ابھی بزرگ ساتھی کافی سارے کھڑے ہوئے یہاں پر، جو نوجوان اسلامی بھائی ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں.